السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ یہ پڑھیے. محمد الرسول اللہ. جی میم پہ تشدید ہے تو غنہ کرنا. محمد. محمد الرسول اللہ. جی ماشاء اللہ. آگے. من ربک. ماشاء اللہ. اور محمد بھائی کا مائک آن کریے اب. غفور الرحیم. غفور نہیں غفورر. غفور الرحیم. جی رحیمہ رحیم نہیں رحیمہ. دو زبر ہے نا میم پہ تو رحیمہ پڑھیں گے. جی اور اس کے بعد کون پڑھیں گے؟ محمد اقبال بھائی یا فیضان فاروقی. کسی کا مائک آن کریے. عیشت راضیتی. عیشتر. عیشت راضیتی. راضیتی نہیں بولا تھا میں، کل بولا تھا کہ گول تا پہ اگر رکنا ہے راضیہ تو راضیہ آخر میں ہا کی آواز آنا. راضیہ. راضیہ. جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے اور کوئی پڑھیں گے؟ اوپو بھائی. اوپو آپ کا نام اگر چینج کر لیتے اپنا نام لکھ لیتے تو بہت اچھا ہوتا. اوپو لکھا ہوا ہے اس میں. ان کا مائک آن کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی من لدوہ. نون نون کی آواز. من دال کے بعد جو دن. لدوہ. من لدن ہو. من لدنہ. ہاں نون کے بعد لام آیا تو نون نہیں پڑھیں گے. یہ من کا نون نہیں پڑھیں گے. باقی دال کے بعد والا جو نون ہے اس کو تو پڑھیں گے. من لدنہ پڑھیں گے. جی من لدنہ. ماشاء اللہ. اس کے بعد والا قل اللہ. لام پہ تشدید ہے تو اس کو ڈبل آواز میں سختی کے ساتھ پڑھنا. تشدید جس بھی حرف پہ آتا اس کو کیا کرنا ڈبل پڑھنا رہتا. کل اللہ. ایسا لہو لاہو نہیں. کل لہو. قل اللہ. جی جی نیکسٹ. کل اللہ کے بعد یا کل ہلو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی یا کل لہو سے پڑھیے آپ. میں نہیں سنا. Recording in progress.
جی اور کون سنائیں گے؟ محمد عمار بھائی رزق لکم سے سنائیے. عمار بھائی کا مائک آن کریے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہاں سے سنائیے. کہاں سے حافظ صاحب؟ رزق لکم. رزق لکم. افن لکم. افل افن نہیں افل لکم. افل لکم. من اللبن. نل نہیں مل. لبن. مل لبن. من لبن. من نہیں بولیں گے مل مل. من لبن. ماشاء اللہ. جی محمد بھائی سنائیں گے. محمد بھائی کا مائک آن کریے. جگہ میں مال غنہ کا نکالیے. جی پڑھیے. مائک آن ہے. نہیں ہے مائک آن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پڑھیے. رسول من اللہ. من اللہ لام موٹا پڑھیں گے. جب بھی زبر ہے. رسول من اللہ. جی ماشاء اللہ. جی صراطا مستقیما. نہیں بولنا. سی صاد موٹا پڑھنا. صراطم. صراطا مستقیما. راحق مختوم. راحقم نہیں رحیق مختوم. رحیق مختوم. جی ماشاء اللہ. من مثلہ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے اچھی بات ہے. ابھی ہم آگے ایک دو صورتوں کی مشق کریں گے. پھر اس کے بعد میں مزید جو قاعدے ہیں نورانی قاعدے کے وہ قاعدے بھی ہم پڑھیں گے. تھوڑا سورہ فاتحہ کی تو مشق ہو گئی تھی آپ لوگوں کی اس سے پہلے. امید کہ اس کو آپ نے سیکھا ہوگا سمجھا ہوگا. اس ریکارڈنگ کو بار بار آپ نے سنا ہوگا. تو اس سورہ فاتحہ میں اچھی سی مشق ہوئی ہے آپ کی. اگر نہیں ہوئی کسی کی تو اس کو دوبارہ سنیں اور مشق کریں. آج ہم مزید دو صورتوں کی انشاءاللہ یا ایک صورت کی کم سے کم مشق کریں گے. یہ ہے سورۃ الفیل. فیل ہاتھیوں والوں کا قصہ ہے اس کے اندر. فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں. فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں. اس میں ہاتھی والے کا قصہ ہے. یعنی کعبے کو ڈھانے کے لیے کعبے کو گرانے کے لیے آیا تھا ایک بادشاہ. اس کا نام تھا ابرہہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 50 دن پہلے. تو یہ واقعہ آپ نے سیرت میں بھی سنا ہوگا. میں نے بتایا تھا. تو سیرت کے اندر آپ سنیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے ایک بادشاہ ہاتھیوں کو لے کر حملہ کرنے آیا تھا کعبے کو گرانے کے لیے.
تو اس کعبے کا احترام کرتے تھے. اس کعبے میں مشرکین کے مکہ کے جو مشرکین تھے اس کے اندر بت بھی رکھے ہوئے تھے ان کے, تو اس کا احترام کرتے تھے وہ لوگ, اس زمانے میں بھی احترام کرتے تھے. تو دین کی بہت ساری چیزیں بدل گئی تھی, زمانہ بہت دور, ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بہت دور ہو جانے کی وجہ سے دین کی شکل بدل گئی تھی. اس کے اندر لوگوں نے جو ہے شرک کو ملا دیا تھا اور توحید ختم ہو گئی تھی اور شرک لوگ کر رہے تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دور کی جو کچھ عبادتیں تھی وہ ایک رسمی طور پر رہ گئی تھی, اور وہ یعنی طواف کرنا, کعبے کا احترام کرنا, کعبے کو بڑا سمجھنا, اللہ کا گھر سمجھنا, یہ سب جو ہے ان کے اندر بھی تھا, عرب کے اندر, ان مشرکوں کے اندر. تو اس کو گرانے کے لیے آیا تھا وہ بادشاہ, تو بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے سے پرندوں کے ذریعے سے ہلاک اور برباد کر دیا تھا. اسی کا واقعہ اس سورے کے اندر ہے. آج ہم اسی سورت کی مشق کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. آپ جو مخرج پڑھے وہ مخرج کو بھی ذہن میں رکھیے, جو قاعدے پڑھے وہ قاعدوں کو بھی ذہن میں رکھیے. حرکات کو جلدی پڑھنا ہے. یہ جو ریڈ لائن جہاں جہاں بھی ڈالی جا رہی ہے یہ سب حرکات ہے, حرکات کو جلدی پڑھنا ہے. جہاں پر کھینچنا ہے وہاں پر آپ کو بتایا جائے گا کہ کہاں پر کھینچنا ہے. کھڑا زبر کھینچنا ہے, یا مدہ سے پہلے, یا پہ جزم اس سے پہلے زیر ہے اس کو کھینچنا ہے, ٹھیک ہے. حمزہ زبر آ, لام میم زبر لم, یہ جلدی پڑھنا ہے. لم کو بھی, یہ بھی لال. بِأَصْحَابِ بازر بھی, حمزہ صاد زبر اس, بِأَص جلدی پڑھنا ہے اس کو. کاف یا زبر کئی, اس کو بھی جلدی پڑھنا ہے کیونکہ حرف لین ہے. فعلا جلدی پڑھنا ہے, حرکات ہے, زبر زبر زبر. ربو کا جلدی پڑھنا ہے. ہا کھڑا زبر ہے, اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے, اور ہا کی آواز حلق سے آنا ہے. بِأَصْحَابِ فیل نہیں بولیں گے, بِأَصْحَابِ. پھر فیل, فیل دیکھیے, فایا زیر فی, یا پہ جزم اس سے پہلے زیر ہے تو حرف مدہ ہوتا, کھینچ کے پڑھنا ہے. فیل کو کیا کرنا ہے, فی فایا زیر فی ہوتا, فیل. اب لام زیر لی لکھا ہوا ہے لیکن رکتے وقت میں لاسٹ والی حرکت کو سائلنٹ کر دیتے ہیں اور اس کو جزم دے دیتے ہیں. فیلی کو فیل پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. بِأَصْ صاد موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے 7 حروف پڑھے تھے ہم. 7 حروف میں سے ایک حرف کیا ہے, صاد ہے. بِأَصْ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. أَلَمْ تَرَ, را کو موٹا پڑھنا, را پہ زبر ہے, پیش ہے, تو را کو کیا کرتے, موٹا پڑھتے. را پہ زبر ہو, یا را سے پہلے زبر ہو, یا را سے پہلے پیش ہو, تو را کو کیا کرتے, موٹا پڑھتے. یا را کے فوری بعد میں موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے کوئی حرف آ گیا, خا صاد ضاد, را کے فوری بعد خا صاد ضاد غین طا, یہ حروفوں میں سے کوئی حرف آ گیا تو کیا کرنا, را کو موٹا پڑھنا رہتا. تو را بھی موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے, صرف را پہ زیر آیا تو کیا ہے, باریک پڑھتے. را پہ زیر ہو یا را سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھتے. تو را علم ترا, را علم ترا کیفا نہیں پڑھیں گے, کیفا نہیں, کیفا, کیفا کیفا فعل ربک, یہ غلط ہے پڑھنے کا طریقہ. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ.
ألم يجعل كيدهم في تضليل. हमजा ज़बरा, लाम मीम ज़बर लाम, जल्दी पढ़ना है, खींच के नहीं पढ़ना है. अलम अलम नहीं, अलम अलम यजअल, जल्दी पढ़ना है इसको. यजअल यजअल, जल्दी पढ़ना. यजअल कैदहुम, काफ या ज़बर कई, हुर्फ़े लीन है. यहाँ पे जज़म, उससे पहले ज़बर है, ज़ेर नहीं है. अगर यहाँ पे जज़म उससे पहले ज़ेर होता तो खींच के पढ़ते, लेकिन यहाँ पर ज़ेर नहीं है. क्या है यहाँ पे? जज़म उससे पहले काफ पे ज़बर है, तो इसको क्या करना है? जल्दी पढ़ना है. कैदहुम, और मारूफ आवाज से पढ़ना, मजहूल आवाज से नहीं पढ़ना है. कैदहुम नहीं, कैदहुम. अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील. वाद है, वाद. वाद को कैसा निकालना बताए थे? वा को, जबान की करवट को दाढ़ों में लगाना है. वाद फी तज़लील. फी, फा या ज़ेर फी, खींचना है. लाम या ज़ेर ली, तज़लील में लाम या ज़ेर ली है, इसको भी क्या करना है? खींच के पढ़ना है. अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील. अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील. फिर से पढ़िए. अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील. अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील. आगे देखिए. वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील. वअरसल, वअरसल, वाव ज़बर वा, हमज़ा रा ज़बर अर, वअर सीन ज़बर सा, वअरसल हम ज़बर ला, वअरसल, जल्दी पढ़ना है, हरकत है ये. अलैहिम, लाम या ज़बर लई, या से पहले ज़बर है तो जल्दी पढ़ना. यहाँ पे जज़म उससे पहले ज़बर है, जल्दी पढ़ना, हुर्फ़े लीन होता. अलई पढ़ना, अलई नरम आवाज से, मारूफ आवाज से पढ़ना, मजहूल आवाज नहीं करना, आवाज में झोल नहीं रहना. अलैहिम नहीं पढ़ना, अलैहिम. वअरसल अलैहिम तयरन, तयरन, तो मोटा पढ़ना, तयरन तयरन नहीं, तयरन, तयरन. रा दो ज़बर रन है, रा पे ज़बर हो या दो ज़बर हो, रा को थोड़ा मोटा पढ़ते. रन तयरन अबाबील, अबाबील. बालिफ ज़बर बा, और पे मद्दा है, खींचना है इसको. बाया ज़ेर बी, और या मद्दा है, खींचना. यहाँ पे जैसा मुझसे पहले ज़ेर है तो खींच के पढ़ना है. अबाबील. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. शुरू से एक मर्तबा पढ़िए. अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील. अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. आगे देखिए. तरमीहिम بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم
بحجارة من سجیل. تر را پہ جیسا میں اس سے پہلے زبر ہے تو موٹا پڑھنا را کو, ترمیم نہیں پڑھنا. تر 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 تا باریک را موٹا. ترمیم میم یا زیر می کھینچنا ہے. یا پہ جیسا اس سے پہلے زیر ہے تو کھینچنا, یا مدہ. ہم جلدی پڑھنا ہے. بیحجا جلدی پڑھنا ہے. بازر بھی حاضر ہی بیحی. جیم الف زبر جا مد ہے, الف مدہ ہے, الف زبر جیم الف زبر جا الف مدہ کھینچ کے پڑھنا. را زبر را حرکات ہے جلدی پڑھنا. تا دامین دو زیر تم. دیکھو یہاں پر ادغام مال غنہ ہو رہا. کل پڑھے تھے نا آپ, تنوین کے بعد اگر میم آئے تو نون کی آواز کو کیا کرنا ہے, ناک میں روک کے پڑھنا ہے. تم نہیں پڑھیں گے. تم بحجارة من سجیل. تم نہیں, تم کیونکہ میم پہ تشدید ہے, تشدید والے حرف سے ملا کے پڑھنا. اب نون پہ جزم ہے. نون پہ جزم کے بعد کیا ہے, سین ہے. نون پہ جزم کے بعد سین. نون پہ جزم سین تو کیا قاعدہ ہوتا, اخفا ہوتا ہے. اخفا کی تختی آپ پڑھے. تنوین نون ساکن کے بعد 15 حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھنا ہے. ناک میں ایک الف کے برابر چھپانا ہے. من سجیل پنکھے کی مثال دیا تھا. من سجیل. تو اب یہاں پر دیکھو نون کو کوئی میم سے ملا رہے بھی نہیں, آگے والے سے ملا رہے نہیں. مم سجیل مس سجیل ایسا کچھ بھی نہیں پڑھ رہے. من سجیل. ادغام میں بلا غنہ میں کیا کرتے, ڈائریکٹ نون کو آگے والے سے ملا کے پڑھتے. اگر را تنوین نون ساکن کے بعد لام یا را ہے تو را کو ڈائریکٹ آگے والے سے ملا, نون کو ڈائریکٹ را سے ملا دیتے, نون کو ڈائریکٹ لام سے ملا دیتے. ٹھیک ہے. اور اقلاب میں کیا کرتے, تنوین نون ساکن کے بعد میں با ہے تو نون کو میم سے بدل کے پڑھتے. مم بخیلا مثال پڑھے تھے. مم بخیلا چھوٹا میم آتا وہاں پر, نون کو بدل کے پڑھتے میم سے. اظہار میں صاف ظاہر کر کے پڑھتے. اظہار کی مثال اوپر گئی اب بھی. طیرن ابابیل نورانی قاعدے میں بھی پڑھے تھے آپ لوگ. طیرن ابابیل را دو زبر رن کے بعد حمزہ ہے. طیرن ابابیل نہیں پڑھیں گے, طیرن ابابیل. اوپر کی آیت میں دیکھیے وارسل علیہم طیرن ابابیل. رن ابابیل پڑھے. کیوں پڑھے, اس لیے کہ تنوین کے بعد حمزہ ہے. تنوین کے بعد حمزہ ہے تو رن, تنوین کے بعد حمزہ. یہاں اظہار کا قاعدہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تم میں ادغام مال غنہ کا بحجارۃ. تم میں ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہوا. تنوین کے بعد میم آیا, ناک میں آواز کو روک کے پڑھنا ہے. پھر من سجیل میں دیکھو نون ساکن کے بعد سین آ گیا, اخفا کا قاعدہ ہو گیا. 3 قاعدے یہی ہو گئے. 3 قاعدے یہاں پر ہو گئے. کس کے, تنوین نون ساکن کے. تنوین نون ساکن کے 5 قاعدے بتایا تھا, 3 اس میں سے 3 قاعدے آپ کے سامنے یہیں پر آ گئے. ٹھیک ہے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. اب آگے دیکھیے فجعلہم کعصف مأکول. فجعلہم نہیں, فجعلہم جلدی پڑھنا, حرکات ہے نا جلدی پڑھنا. فجعلہم کعصف مأکول. کاف کے بعد عین صاد زبر عص. عین کی آواز حلق سے نکالنا, لیکن حلق سے نکالنے کے واسطے آپ کو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. فجعلہم کعصف مأکول یہ غلط ہے. کعصف نہیں, کعصف مأکول. فجعلہم کعصف مأکول. مأکول. اب پورا سورہ پڑھیے. یہ بھی دیکھ لیجئے کعصف مأکول. تنوین کے بعد دیکھیے میم ہے, ادغام مال غنہ ہے. تنوین کے بعد میم ہے, ادغام مال غنہ بولتے ہیں اس کو.
اور ایک چیز دیکھیے یہاں پر غور کریے، میم کے بعد الف ہے، الف کے اوپر جزم ہے، تو اس کو بولتے ہیں حمزہ ساکنہ، حمزہ ساکنہ، الف کے اوپر جزم آ گیا تو اس کو حمزہ ساکنہ بولتے ہیں۔ تو یہ حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے، حمزہ ساکنہ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایک دم سے جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے۔ مأکول، معقول نہیں پڑھیں گے، مأکول، کاف واو پیش کو حرف مدہ ہے، یہ حمزہ الف ہے، الف کے اوپر جزم آ گیا تو اس کو حمزہ ساکنہ، مأکول مأکول، فجعلهم كعصف مأکول۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کو؟ تھوڑا کول کول رہ کے سنیے، آگے دیکھیے پورا سورہ پڑھیے۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ مشق کریے، 1000 مرتبہ سن کے مشق کریے، کل سنوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بس ہے آج ایک سورت کی مشق بس ہے، ایک سورہ پڑھیے لیکن اچھے سے پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے۔ آج ہم پڑھیں گے ایک مسئلہ، کیا مسئلہ پڑھنا ہے؟ عقیدے کے بارے میں ہم کو مسئلہ پڑھنا ہے۔ عقیدے کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ مرنے کے بعد ہم سب کو اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد ہم سب کو اٹھایا جائے گا، تو یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد میں ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا عقیدہ ہندوؤں والا عقیدہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میں برا آدمی ہوگا تو برے جانور کی شکل میں بن جائے گا، جس کو وہ لوگ آوا گون بولتے، آوا گون بولتے، یعنی پھر سے انسان جو ہے برا ہو جائے گا تو وہ برا رہے گا، اگر اس نے برے کرم کیے ہیں تو اس کو جو ہے برائی کا پھل ملتے ہوئے اس کو کتا یا خنزیر کچھ بھی ایسا بنا دیا جائے گا اور اس کو ویسا دنیا میں پیدا کیا جائے گا، ایسا وہ لوگ بولتے ہیں۔ ایسا اگر باقی یہ تھیوری صحیح ہوتی تو آج دنیا میں بہت سارے لوگ بندر کتے ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہے ایسا، آبادی زیادہ جانوروں کی بڑھنی چاہیے تھی، ویسا نہیں ہے۔ تو بہرحال تو مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا قبر میں۔ قبر میں جیسے ہی مردے کو دفنا دیا جاتا ہے تو سوال ہوتا ہے مردے سے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے نبی کون ہیں اور تم کس کے طریقے کو فالو کرتے تھے؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر، بتا کر، اشارہ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بھی بتا کر پوچھا جا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، آپ کی اتباع کرنے والا، آپ کی سنتوں پر چلنے والا اگر ہوگا اور ہی کہے گا کہ میرے نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے۔ اور جو اللہ کو رب مان کر، دیکھو اللہ کو اللہ ماننا ایک چیز ہے، لیکن اللہ کو پالنے والا مان کر زندگی نہیں گزارے گا۔ جانتا تو تھا لیکن مانتا نہیں تھا، مثلا جانتا تو ہے کہ اللہ رب ہے، پالنے والا ہے، لیکن اپنی دکان کو بڑا سمجھا ہوا ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، نیکی کا اہتمام نہیں کرتا، گناہ سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، تو وہاں پر قبر کے اندر انسان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس کے دل میں جو چیز بسی ہوئی ہوگی، دل کے جذبات اگر یہ ہیں کہ میں بڑا، میری دنیا بڑی، میرا کاروبار بڑا، اور جو ہے دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اللہ کو رب مان کر، اللہ کو پالنے والا مان کر، پالنے والے کو راضی کرنے کی اس نے دنیا میں فکر نہیں کی ہوگی، تو وہاں دل میں جو ہے وہی نکلے گا۔ وہاں پر آٹومیٹک زبان کا تعلق دماغ سے ڈسکنیکٹ کر دیا جائے گا، سیدھا دل سے ہوگا۔ خبر میں انسان، دنیا کے اندر انسان پھر بھی دماغ سے سوچ کے
یا تو سچ بولتا ہے یا تو جھوٹ بولتا ہے. لیکن قبر کے اندر اس دنیا کے اندر یہ دماغ سے ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا ہے زبان کا تعلق اور دل سے ڈائریکٹ. دل میں جو ہے وہی نکلے گا. اگر دل میں اللہ کو رب مان کر چل رہا ہے تو فوری نکلے گا کہ میرا پالنے والا اللہ ہے, میرا رب وہی ہے جو مجھے پیدا کیا. لیکن اگر نہیں مانا تو کہے گا کہ ہاں 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 لا ادری, مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں پتا, اس طریقے سے کہے گا. تو قبر میں یہ سوال جواب ہوں گے اور پھر اس کے بعد میں اگر وہ جنتی ہوگا تو قبر میں ہی سویا رہے گا. کب تک؟ قیامت تک ویسے ہی سوتا رہے گا آرام کی جنت کی ہواؤں میں. جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی, اس میں سوتا ہے. اور اگر دوزخی ہوگا, برا ہوگا, تو پھر قبر کے اندر ہی عذاب شروع ہو جائے گا اور قبر میں ہی اس عذاب کو وہ محسوس کر رہا ہوگا جو عذاب اس کو قیامت کے بعد میں دوزخ میں ڈالنے کے بعد میں ہوگا. آدمی کے جنت اور جہنم کا ڈالا جانا تو قیامت کے بعد ہوگا, لیکن اگر جنتی ہو تو اس کی ہوائیں قبر سے محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور نعمتیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اگر دوزخی ہے تو دوزخ میں ہی دوزخ کے ہوائیں اور دوزخ کی سخت اس کو قبر میں محسوس کھینچ دے گی اور دوزخی کو جو ایسے دونوں طرف سے دبائے گی کہ جیسے ایک انگلیاں دوسری انگلی میں مل جاتی ہیں ویسی پھسلیاں جو ہے مل جائیں گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے قبر کے عذاب سے. تو قبر کا عذاب بھی برحق, قبر کا عذاب بھی برحق ہے. آج کل نئے نئے لوگ خود کو اسکالر ثابت کرنے والے, خود کو اسکالر سمجھنے والے, اور دین انہوں نے کہیں سے سیکھا نہیں ہوتا ہے, لوگوں میں مس کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں میں امت مسلمہ میں فرقہ پیدا کرنے کے لیے, فرقہ بندی کرنے کے لیے آج کل لوگ قبر کے عذاب کا بھی انکار کر رہے ہیں کہ نہیں عذاب, قبر میں عذاب نہیں ہوتا, یہ قرآن میں نہیں آیا ہے, ایسا بولتے. حالانکہ قرآن کی آیتوں سے بھی ثابت ہے کہ جو ہے قبر کا بھی عذاب ہوتا ہے. قرآن کی آیتوں سے بھی ثابت ہے, احادیث سے بھی ثابت ہے. تو بہرحال تو یہ قبر کا عذاب بھی ہوگا برحق. تو ہم جو ہے جب مر جائیں گے, قبر میں چلے جائیں گے, تو وہاں پر یہ سب ہوگا. تو پھر اس کے بعد میں یہ قبر کا تو ایک یہ مرحلہ گزرے گا. اور پھر جب قیامت آئے گی تو قیامت میں حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. اس کو یوم الحشر, یوم الجزاء, یوم الدین کہتے ہیں, یوم الدین کہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قبر سے موت سے پہلے موت کی تیاری کریں اور قبر سے پہلے قبر کی تیاری کریں, اس بات کا خاص اہتمام کریں. اور ایک چیز ہے تقدیر, تقدیر پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں, یعنی جو کچھ بھی دنیا میں اچھا یا برا ہوتا ہے سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. اب تقدیر کیا ہے کیا نہیں ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ میں تفصیل سے بتاؤں گا. تقدیر کے مسئلے میں بس اتنا یاد رکھے کہ جب اچھا اور برا سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو ہمیں اتنا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ تقدیر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ہم صرف اس بات کے مکلف ہے کہ ہم اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا کریں. اللہ نے حکم دیا دعا کرنے کا, اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کے لیے, اللہ نے حکم دیا نیک کام کرنے کے لیے, اللہ نے حکم دیا حلال رزق کے لیے محنت کرنے کے لیے, تو ہم محنت کریں. ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے تقدیر میں برا ہی رہنا لکھا ہوا ہے, اسی لیے اللہ نے لکھا ہے, اسی لیے ہم برے ہیں. تو بھائی جب وہ انسان جو ہے, وہ انسان خود ہی جو ہے محنت کر رہا ہے حلال کمائی کے لیے, رزق کے لیے محنت کر رہا ہے, حلال یا حرام جو بھی ہے, جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جب تمہارا رزق بھی مقدر ہے, تقدیر میں لکھا ہوا ہے, تو تم محنت کیوں کر رہے, محنت کیوں کر رہے تم؟ تو ظاہر بات ہے کہ محنت اس لیے کر رہا ہوں کہ حرکت میں برکت ہے, اور ہم جب کچھ کریں گے تو کچھ کھا سکیں گے, کر محنت کھا نعمت. اسی طرح نیک اعمال کرنے کے لیے محنت کریں گے, اللہ ہدایت کے راستے کھولیں گے. محنت نہیں کریں گے, اللہ ہدایت کے راستے نہیں کھولیں گے. امتحان کے لیے محنت کریں گے تو پاس ہوں گے اور رزلٹ سب کے سامنے لایا جائے گا. اگر امتحان کے لیے تیاری نہیں کریں گے تو فیل ہوں گے. تو استاذ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ کون پاس ہوگا کون فیل ہوگا. بس اسی علم کا نام سمجھیے تقدیر ہے. اللہ کو معلوم ہے کون پاس ہوگا کون فیل ہوگا, یہ تو معلوم ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والے, پوری دنیا کے سامنے معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم صحیح ہے یا غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر امتحان کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں. اسی امتحان کو ہمیں کامیاب کرنا ہے. نہیں جی میرے سر نے کہا کہ میں فیل ہی ہو جاؤں گا اور لہٰذا اسی لیے سر بولے اسی لیے میں محنت نہیں کر رہا ہوں, ٹیچر نے کہا کہ میں فیل ہو جاؤں گا اسی لیے میں محنت نہیں کر رہا ہوں. ایسا اگر کوئی بچہ بولتا ہے تو ہم بچے کو بولیں گے کہ تم بیوقوف ہے, سر تمہیں اس لیے کہہ رہے تھے کہ تم اور مزید تیاری کرنا, محنت کرنا, اس لیے تمہیں سر بول رہے تھے. تو بہرحال تقدیر کا ایک خلاصہ ہے,
اللہ کے علم اور اندازہ جو ہے اس کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقدیر کے مسئلے میں زیادہ بحث مباحثہ اور زیادہ غور و فکر کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لہذا اس مسئلے میں زیادہ بحث، زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، اللہ کا حکم پورا کرتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔